Assalamu alaikum. I am back with another interesting video which will be beneficial for you all those who are beginners. آج آپ سیکھنے والے ہیں کہ کیک کو فنش کیسے کرتے ہیں، اس پہ اسکریپنگ کیسے کی جاتی ہے جب ہم کیک ریڈی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی بیس بنا رہے ہوتے ہیں. اور یہ ویڈیو اسپیشلی بگنرز کے لیے ہے جو کہ صرف آن لائن سیکھ رہے ہیں یا جو افورڈ نہیں کر سکتے سیکھنا پیسے دے کے. یہ کلاسز آپ کے لیے ہے جو آپ گھر بیٹھ کے آرام سے صرف میری ہی ویڈیو سے نہیں بہت ساری ایسی ویڈیوز سے سیکھ سکتے ہیں. آپ نے کرنا ہے چینل کو سبسکرائب، اور اگر ویڈیو پسند آ جائے تو لائک تو بنتا ہی ہے. لیٹس گیٹ سٹارٹڈ. سب سے پہلے آپ کو ضرورت ہوتی ہے وپ کریم کی. اگر آپ وپ کریم کیکس بناتے ہیں یا بنانا چاہ رہے ہیں اور آپ کی کریم کی کنسسٹنسی کچھ اس طرح کی ہونی چاہیے جو کہ آپ کو اسکرین پہ دکھ رہی ہے. کریم کو آپ نے اچھے سے وپ کرنا ہے کہ اس کے اسٹف پیکس بن جائیں. جب آپ اسپیچولا سے اسے گرائیں تو وہ نہ گرے اور اس کی کنسسٹنسی کافی تھک اور اسٹیبل ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی کریم اچھے سے وپ ہے. پھر میں نے لے لیا ہے ایک میڈیم سائز کا پائپنگ بیگ اور اس کے اندر اسپیچولا کی مدد سے کریم میں نے ڈالنا شروع کر دی ہے. اور کریم کو ہم نے دبا دبا کے نہیں ڈالنا ہوتا ورنہ ببلز بن جاتے ہیں. صرف آپ نے کھڑے ہاتھ سے کریم کو اسپیچولا کی مدد سے وپ کریم میں ڈالنا ہے اور آگے سے کٹ کرنا ہے. اب میرے پاس دو طرح کے اسکریپر ہیں. ایک وائٹ نظر آ رہا ہے جس کی جو یہاں پہ فائن لائن ہے یہ تھوڑی سی تھک ہے، اور آپ کو دوسرا ٹرانسپیرنٹ اسکریپر نظر آ رہا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ تھک ہے جیسے پلاسٹک کارڈ ہوتا ہے. وائٹ والے سے ہم کیک کی بیس کو اسکریپ کریں گے، اور جو میں آپ کو ٹرانسپیرنٹ دکھا رہی ہوں اس سے ہم کیک کی بیس کو اسموتھ کریں گے، اور دونوں میں ڈفرینس ہوتا ہے. اوور نائٹ جو میں نے کیک کرم کوٹ کیا تھا اس کی لیئرز کی اسٹیبلٹی کے لیے میں نے کلنگ ریپ کر دیا تھا. اب پائپنگ بیگ کی مدد سے میں پورے بیس پہ کریم لگاؤں گی، اور ساتھ میں جو ہماری ٹرن ٹیبل ہے اسے ہم ٹرن کرتے رہیں گے اور ہماری پائپنگ بیگ بھی اسی کے ساتھ گھومتا رہے گا. اس طرح سے پوری بیس پہ اچھی طریقے سے کریم لگے گی. آپ چاہیں تو پیلٹ نائف سے بھی کریم بیس کے اوپر لگا سکتے ہیں، پر مجھے یہ سٹیپ سب سے ایزی لگتا ہے. چاہے آپ پروفیشنل ہو یا بگنر ہو، اس سے جو آپ کے ہاتھ کی موومنٹ ہوتی ہے وہ اچھے سے فلیکسیبل طریقے سے چلتی ہے. اگر آپ پیلٹ نائف سے کریم لگاتے ہیں تو آپ کی شولڈرز میں اچھا پین بیٹھ جاتا ہے. پورے بیس پہ کریم لگانے کے بعد میں سب سے پہلے جو اوپر کا سرفیس ہوتا ہے اسے اسموتھ اور فلیٹ کرتی ہوں اور ایکول کرنے کی کوشش کرتی ہوں، تاکہ جب ہم اوپر کوئی ڈیکور کریں یا اگر ہم پکچرز یا ویڈیوز وغیرہ لیں تو اوپر کی بیس آپ کو بالکل ایکول لگے. اب میں نے وائٹ اسکریپر لے لیا ہے جس سے ہم نے اسکریپ کرنا ہے، یعنی کہ جو ہماری زیادہ کریم لگ گئی ہوگی بیس کے اوپر ہم اسے ہٹائیں گے اسکریپر کی مدد سے، جو کہ یہ وائٹ موٹا والا ہے. اسکریپر کی پوزیشن آپ نے کچھ اس طرح سے رکھنی ہے، اور جب ہم پائپنگ بیگ میں کریم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی نیچے کی سائڈ پہ تھوڑی تھک لیئر لگ جاتی ہے اور کبھی اوپر کی سائڈ پہ پتلی لیئر ہو جاتی ہے، اور کبھی اوپر کی سائڈ پہ تھک تو کبھی نیچے کی سائڈ پہ پتلی، جس کی وجہ سے آپ کی اسکریپر کی پوزیشن آگے پیچھے ہو رہی ہوتی ہے. جیسے کہ آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ جب میں نے اسکریپر پوزیشن پہ لگایا تو نیچے کی سائڈ پہ کوئی گیپ نہیں دکھ رہا تھا، پر اوپر کی سائڈ پہ گیپ دکھ رہا تھا کیونکہ آدھے حصے میں موٹی لیئر میں کریم لگی اور اوپر کے آدھے حصے میں پتلی لیئر میں لگی. اب میں نے نیچے دوبارہ سے تھوڑی کریم لگائی ہے اور اسکریپر کو اسی پوزیشن پہ دوبارہ رکھا ہے. ٹرن ٹیبل گھماتے رہیں گے، اسکریپ ہم اپنا چلاتے رہیں گے. ہمیں ویسے اسکریپر چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو اسی ایک ہی پوزیشن پہ رکھنا ہوتا ہے. صرف آپ نے ٹرن ٹیبل گھمانی ہوتی ہے، آپ کا اسکریپر بھی ساتھ ساتھ گھومتا رہتا ہے. ہاتھ آپ نے ہلکا رکھنا ہوتا ہے، آپ نے کریم کو ہٹانا نہیں ہوتا. اسکریپر یوز کرنے کا مقصد ہے آپ کی بیس کو اسموتھ کرنا اور ساتھ ساتھ جو ایکسس کریم ہے وہ بیس کے اوپر سے ہٹانا. اب جہاں جہاں سے کریم مجھے لگ رہا تھا کہ صحیح طریقے سے نہیں لگی کیونکہ نیچے کی بیس پہ موٹی لیئر لگ گئی تھی اور اوپر کی بیس پہ پتلی لیئر لگ گئی تھی، تو اب میں اسے ایکول کرنے کے لیے مزید کریم لگا رہی ہوں اور پھر دوبارہ سے اسے اسکریپ کریں گے. دوبارہ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے کریم کو جان بوجھ کے زور لگا کے ہٹانا نہیں ہے. وہ جتنی بھی ایکسس کریم ہوگی وہ خود بخود آپ کے اسکریپر میں آتی جائے گی اور وہ کریم ہٹتی جائے گی. جیسے کہ اس اسکریپر میں آپ دیکھ رہے ہیں ایکسس کریم آئی ہے. اب ہم اسے پیلٹ نائف سے نکال لیں گے اور ایک ٹیشو سے کلین کر لیں گے. ٹیشو سے کلین اس لیے کرتے ہیں کہ جو ہماری ایکسس کریم ہے یہ واپس بیس کے اوپر نہ لگے، کیونکہ پھر آپ کی جو بیس ہے وہ ان ایون ہو جاتی ہے.
اب جہاں سے بیس خالی رہ گئی ہے دوبارہ سے میں پائپنگ بیگ کی مدد سے اس کو فل کر رہی ہوں۔ یہی طریقہ ہوتا ہے، آپ نے اس پروسیس کو ریپیٹ کرنا ہوتا ہے۔ جہاں آپ کو لگے کہ جی وہ جگہ خالی ہے، آپ تھوڑی کریم اس میں لگا کے اس کو دوبارہ سے اسکریپ کر لیں تو وہ بیس آپ کی بالکل ایون ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تک میں صرف وائٹ اسکریپر ہی یوز کر رہی ہوں کیونکہ ابھی ہمیں صرف اسی کی ضرورت ہے۔ ٹرانسپیرنٹ تھن اسکریپر ہم ابھی نہیں یوز کر رہے کیونکہ ہمیں اسے لاسٹ میں یوز کرنا ہے بیس کو اسموتھ کرنے کے۔ ویڈیو کو میں نے فاسٹ نہیں رکھا کیونکہ فاسٹ رکھتی تو آپ لوگوں کو صحیح پوزیشن اور طریقہ سمجھ نہیں آتا، تو اسی لیے آپ کی آسانی کے لیے میں نے اس کو اوریجنل سپیڈ پہ ہی رکھا ہے۔ اب باری آ گئی ہے ہمارا اسموتھر یوز کرنے کی، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ کی پوزیشن سیم ہی ہے اسکریپر کی طرح، بس ڈفرینس یہ ہے کہ جو اسکریپر ہے وہ تھوڑا تھک ہے اور ہمارا اسموتھر ٹرانسپیرنٹ اور پتلا ہے، جس سے ہماری اسموتھنس بہت اچھی آ جاتی ہے بیس کے اوپر۔ اب جو تھوڑی بہت ایمٹی سپیس رہ گئی ہے وہ اسی اسموتھر کی مدد سے فل ہونا شروع ہو جائے گی۔ جیسے جہاں پہ زیادہ کریم ہوگی اور اسموتھر گھومتا رہے گا وہ کریم اس جگہ پہ آ کے اس گیپ کو فل کر دے گی۔ اسموتھر کو بھی آپ نے زور سے نہیں گھمانا، صرف ہلکے ہاتھ سے اس کو ایک ہی جگہ پہ رکھنا ہے۔ ٹرن ٹیبل گھماتے رہیں گے، آپ کا اسموتھر گھومتا رہے گا، آپ نے بالکل کوئی زور اور طاقت نہیں لگانی۔ اس اسٹیج پہ آ کے اگر آپ نے اس اسموتھر کو زور سے گھمانے کی کوشش کری تو آپ کی کریم نکل آئے گی، اور پھر جب آپ دوبارہ سے اس کو کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ نہیں سکسیسفل ہو پائیں گے کیونکہ آپ کی کریم میں ببلز بننا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ لاسٹ میں ایک جگہ پہ گیپ ایمٹی رہ گیا، اب جب میں نے اس پہ دوبارہ سے اسموتھنگ کرنا سٹارٹ کری تو وہ گیپ فل ہو گیا۔ تو یہی اس کی ٹیکنیک ہوتی ہے، جیسے جیسے آپ اسموتھر چلاتے رہتے ہیں آپ کی بیس اسموتھ ہوتی چلی جائے گی۔ اس طرح سے آپ اپنے کیک کی بیس کو فنش کر سکیں گے اور ایک اچھی پرفیکٹ لک دے سکیں گے۔ باقی اگر آپ کو لگے کہ سرفیس پہ کچھ کمی رہ گئی ہے، ایجز پرفیکٹ نہیں بنے ہیں، تو دوبارہ سے ایک اور پیلیٹ نائف سے آپ اس کو کام کر لیں فنش، تو آپ کا کیک بیس فنش ہو جائے گی۔ اور اگر آپ بگنرز ہیں تو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری فنشنگ اچھی نہیں آ رہی، کیونکہ آپ ایک بگنر ہیں، اور آہستہ آہستہ کر کے اور ایکسپیرینس کر کے ہی آپ کو چیزوں کا پتہ لگتا ہے اور اندازہ ہوتا ہے۔ ایون تو آپ ابھی میری بیس پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ سائڈ پہ ایک جگہ سے فنش رہ گئی، کیونکہ میں نے اس کو وہیں پہ روک دیا۔ اگر میں اس کو مزید کچھ کرنے کی کوشش کرتی تو میری بیس میں ببلز آنا شروع ہو جاتے، اور میں نے اس کو سٹاپ اس لیے کر دیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس جگہ پہ مجھے فلاور لگانے ہیں تو وہ جگہ ہائڈ ہو جائے گی۔ اس طرح سے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں اپنی بیس کو فنش کرنے کے لیے، سرفیس کو فنش اور لیول کرنے کے لیے۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فروٹفل رہی ہو، آپ کو چیزوں کی سمجھ آئی ہو۔ اگر نہ سمجھ آئی ہو تو آپ کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ فنیشنگ ایک دن کا کام نہیں ہوتا، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ آپ نے کافی پریکٹس کرنی ہوتی ہے اور ایکسپیرینس کرنے کے بعد ہی آپ کے ہاتھ میں اتنی صفائی آتی ہے کہ آپ بیس کو اچھے سے اسموتھ کر سکیں۔ اب آپ لوگوں نے مجھے کامنٹ میں بتانا ہے کہ کس ٹاپک میں مزید آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔